ملک صاحب اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ایران نے حیران کیا ہے لوگوں کو، کیونکہ ایک تو انٹرسیپٹرز کا ختم ہونا، اسرائیل کا جو ابھی بتا رہے تھے حسین باقری صاحب کہ ان کے انٹرسیپٹرز ختم ہوئے پچھلی دفعہ، اس لیے انہوں نے انگیجمنٹ کی، ابھی پھر ان کے انٹرسیپٹرز کا ہی معاملہ ہے اس لیے وہ انگیجمنٹ چاہ رہے ہیں اور ساتھ میں ٹائم بھی بائے کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کی ٹیکنالوجی اتنی ان کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ سسٹین کر سکیں اس وار کو لمبے عرصے کے لیے؟ جی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو چند واقفہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جہاں پہ پروڈکشن فیسلٹیز تھیں، اور اب یاد کریں کہ جب کمیونسٹ دور تھا تو اس وقت چائنا اور رشیا میں ہر جو پروڈکشن فیسلٹی تھی وہ پہاڑوں کے اندر چھپ چھپا کے تھی۔ ایران کا بھی اگر آپ جغرافیائی سطح دیکھیں تو وہ ایک فلیٹ عراق کی طرح فلیٹ نہیں ہے۔ تو کہنے والے یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو پروڈکشن فیسلٹیز ہیں یا سٹوریج فیسلٹیز ہیں ان کی ڈائریکشنز اس طرح سے سلیکٹ کی گئی ہیں کہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں ہو سکتے، بامز اگر آئیں گے بھی تو اسکپ ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ جو سننے میں آئی بات۔ دوسری جو انہوں نے پچھلے جنگ کے بعد خاص طور پہ دو چیزوں پہ زور دیا، ایک انہوں نے مسائل ٹیکنالوجی کو اسٹرینتھن کیا اور دوسرا ڈرون ٹیکنالوجی۔ دیکھیں ڈرون میری اطلاع کے مطابق اب وہ اس سطح پہ تھے کہ تقریباً 300 سے 400 ڈرون روز پیداوار میں آ سکتے تھے، جبکہ لاکہیڈ مارٹن کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اگلے سال شاید سالانہ 2000 پیٹریوٹ میزائل پہ پہنچیں گے۔ سو دیٹ مینس دیر از اے ڈفرینس کہ ادھر سے 400 روز ہو رہے ہیں اور ادھر 4 سے 5 میں بھی ہفتے کے اندر۔ سو ایک تو وہ بہت بڑا گیپ ہے۔ تیسرا جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے، آپ کو اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ 20 سے 50 ہزار ڈالر میں اور ایک سیکنڈ ہینڈ کار کی قیمت کا انجن اور یہ آپ لگا کے کر سکتے ہیں۔ تیسری جو انہوں نے بہت اسٹرینتھن ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے ہیں وہ آئے ہیں سیچوریشن کے ساتھ، سیچوریشن ہائی سپیڈ۔ پھر جو مسائل ٹیکنالوجی انہوں نے کی جس کا آپ نے ذکر کیا، میرے خیال میں ابھی اس سے آپ اور دیکھیں گے کہ بہتر ہوگی۔ جو کل اسرائیل کے اوپر اٹیک ہوا ہے کہ پہلے تو بیلسٹک مسائل سے، پھر اب جو مسائل اب آ رہے ہیں ان مسائل کے اندر ایکوریسی ہے، پلس ان کے اندر جو وار ہیڈز ہیں وہ ایک سے کہیں زیادہ ہے، جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بلسٹک مسائل آ رہے ہیں، پھر وہ ہائپرسونک ہوتے ہیں۔ پھر وہ جو بلسٹک مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو انٹرسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مسائل، ڈرون اور جو مسائل ہیں اور جو ڈرونز ہیں ان کے اندر انہوں نے ECM بھی انکارپوریٹ کیا ہوا ہے۔ یہ میں ان چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب ہم آج سے 3 سے 4 سال پہلے جب میرا ان سے رابطہ ہوا، اس زمانے میں یہ ان چیزوں کو سوچ رہے تھے اور اپنے ٹیکنالوجی پارک کے اندر ان کو ڈیولپ کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے فوکس ہو کے انہی 2 سے 3 چیزوں پہ کام کیا، تو میرے خیال میں یہ ابھی بھی سسٹین کریں گے اور یہ اتنی ہی دشوار معاملات گلف والوں کے لیے اور اسرائیل کے لیے خاص طور پر ہو جائیں گے، جس کے لیے یہ جو 5 دن کا گیپ ہے اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ اس طرف کی ایک نشاندہی بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پھر ایسی صورت میں تو امریکہ بالکل بھی سرنڈر نہیں کر سکتا؟ اب اس کی بھی تو ایک سپر پاور کی ایک امیج بھی ہے، بلکہ وہ ہے رہا ہے سپر پاور۔ اس جنگ کے بعد نقشہ کیا ہوتا ہے وہ تو کل کی بات ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پھر سرنڈر کریں گے؟ وہ نہیں ان شرائط کے اوپر بات نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پیش منظر نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے میں 3 وجوہات کی بنیاد پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے طویل ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ سب سے بڑی وجہ صدر ٹرمپ خود ہیں، کیونکہ ابھی جو تصویراتی سچویشن ہے آن گراؤنڈ وہ بالکل بھی ان کی فیور میں نہیں ہے، اور یوں لگتا ہے کہ الائیز اور سپورٹ اور پیس صدر ٹرمپ چاہ رہے ہیں، جبکہ ایران تو یہ نہیں چاہ رہا۔ نمبر 1 تو وہ تو ویک بھی نظر آ رہے ہیں اپنے عوام کے سامنے، کانگریس کے سامنے وہ کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کو فیس سیونگ چاہیے، اور اس کے لیے وہ کوئی زیادہ خطرہ مول لینا مجھے امکان نظر آ رہا ہے کہ وہ لے سکتے ہیں بڑے پیمانے پہ جنگ کو پھیلانے کے لیے یا اس کے انٹینسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیمانڈز ہیں ایران کی وہ بالکل حق بجانے پہ، کہ جناب آپ ہمارے نقصانات کا ازالہ کریں، کمٹمنٹ دیں، اور جو بیسز ہیں جن سے ہمارے اوپر حملہ کیا گیا ہے ان کو ختم کیا جائے۔ لیکن تیسری ایک اور بڑی دلچسپ وجہ ہے جیو پولیٹیکل لاجک سے آسما، اور وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ورلڈ آرڈر ہے اس میں چین اور روس میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہیں گے کہ یہ جنگ طول اختیار کرے، کیونکہ جس طرح امریکہ نے 3-4 سال روس کو یوکرین جنگ میں پھنسا کے اس کے وسائل، طاقت، معیشت، سفارت کو ضائع کیا ہے،
اس کی فوجی طاقت کو ضائع کیا ہے, اس کو دنیا میں امبیرس کیا ہے, میں سمجھتا ہوں روس بھی چاہے گا کہ ایران کے ذریعے سے مغربی طاقتوں اور مغربی جو ہیجمنی ہے اس کو چیلنج بھی کیا جائے, اس کو ڈپلومیٹکلی امبیرس بھی کیا جائے, اس کی ہارڈ پاور اور ملٹری ہارڈ کیپیسٹی کو ویسٹ بھی کیا جائے. اور وہ چاہے گا کہ یہ جنگ طویل جتنی زیادہ طویل ہوگی اتنی زیادہ پلس یہ ٹرانسلیٹ ہوگا کہ جو سپلائی لائن امریکہ کی یوکرین وار کو سپورٹ اور سسٹین کرنے میں استعمال ہو رہی ہے وہ اب اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک اسٹریٹجک اپرچونٹی بھی کریٹ ہوگی روس کے لیے, اور عین ممکن ہے اگلے چند ہفتوں میں وہ بڑی پیمانے پہ کوئی آپریشن یا پیش قدمی یوکرین میں بھی کر سکتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں چین اور روس دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا جو ہے امریکہ کی پاور کو ویسٹ کرنے کا ان کو بہت فائدہ ہے, اور وہ یقینی طور پہ سفارتی یا تصویراتی اعتبار سے ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ وہ یہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ اگر آج ایران سرنگوں ہو گیا تو اگلا ٹارگٹ تو براہ راست پھر وہ خود ہی ہوں گے نا. ایسا ہی ہے بالکل. تو حسین باقری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, ایران کا ظاہر ہے کہ اس وقت جیتنا یا ہارنا میٹر نہیں کرتا, ان کو تو بقا کی جنگ ہے, لیکن اگر زمینی فوج آتی ہے یعنی 5 دنوں کے بعد صورتحال کچھ بھی ظاہر ہے کہ تو وقفہ ہے اس دوران, تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر ایران کی کیا تیاری ہوگی, اور کیا آپ کہیں گے کتنی تیاری ہے ایران کی کہ وہ بڑی جنگ لڑ سکے, جس طرح سے بحری بیڑا برطانیہ کا آ رہا ہے اور دیگر ان کی جو بوٹس آن گراؤنڈ کی باتیں ہو رہی ہیں, اس پہ کیا تیاری ہے؟ اس میں مجھے اجازت دیں میں 2 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایک فرید زکریا کا جو کل کا جو پروگرام تھا CNN میں GPS, اس میں انہوں نے 2 بہت امپورٹنٹ جملات کی ہے. ایک, مشرق وسطیٰ میں اسپیشلی ایران کے جنگ میں خبروں سے ہٹ کے جنگ کی نوعیت مکمل طور پر تبدیل ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہے مستقبل کی جنگیں وہ ملک نہیں جیتیں گے جن کے پاس سب سے جدید نظام ہوں گے, بلکہ وہ جیتیں گے جو بڑی تعداد میں کم لاگت اور مؤثر نظام تیزی سے میدان میں لا سکیں گے. اسی بات کو آگے لے جا کے ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں 2800 یا 5000 اپنا اسپیشل فورس بھیج رہا ہوں ایران کی طرف. یہ کہاں بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں خارک آئی لینڈ کے اوپر, جو کہ ایران کی 90% سے زیادہ آئل ایکسپورٹ وہاں سے ہوتا ہے. اگر ٹرمپ خارک آئی لینڈ کو آکیوپائی کر سکیں تو اس کا مطلب ہے وہ ایرانی تیل کی ایکسپورٹ کے اوپر ہاتھ رکھے اس کو کنٹرول کریں گے, اور یہ بہت بڑا ون کارڈ ہوگا ٹرمپ کے لیے. لیکن ایران نے بہت کلیئرلی میسج دیا ہے کہ اگر آپ خارک آئی لینڈ پہ اترتے ہیں جو ایرانی شور سے 70 کلومیٹر صرف راستہ ہے, سب سے پہلے تو ہم اتنے میزائل داغیں گے اور اپنے فوجی بھیجیں گے کہ آپ وہاں سے اپنے تابوت لا کے اپنے سولجرز کو واپس لے جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ایران کے اندر بات ہو رہی ہے کہ اسٹریٹجی کے اوپر, وہ بہت ہی خطرناک اسٹریٹجی ہے. وہ یہ ہے اگر سولجرز خارک آئی لینڈ کو آکیوپائی کریں گے تو ایران IRGC اور ایران کا آرمی کویت اور بحرین کو آکیوپائی کریں گے, اور ان کا جو آئل فیسیلیٹیز ہے ان کے اوپر اپنا کنٹرول لے کے آئیں گے, وہ سنبھالیں گے. تو ایک نہایت ہی خطرناک موڑ پہ ہم کہ اگر امریکہ فٹ سولجر لے کے آتا ہے خارک آئی لینڈ کے اوپر تو ایران بحرین اور کویت کے اوپر اٹیک کر کے ان کو آکیوپائی کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ اگر ان کا جو لائف لائن ہے ایکسپورٹ آف دا آئل رک جاتا ہے تو ایرانیوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم بھی بحرین اور کویت جو کہ امریکن اڈوں کا سب سے بڑے مراکز ہیں ان کے اوپر ہم اپنے رکھیں گے, اور یہ ایران کر بھی سکتا ہے. ویری انٹرسٹنگ. اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے خاص کر کے پھر تو پورا گلوبل ورلڈ آرڈر جو ہے وہ پھر تو چینج ہوگا اگر ایسا ہو جاتا ہے, یعنی ایران پہ حملہ ہوتا ہے اور زمینی فوج جاتی ہے تو پھر تو یقینی ہے. 2 باتیں یاد رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ میں نے 4 صدور سے مشورہ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایران پہ حملہ کر دیں. تو جب بین الاقوامی میڈیا اور لوگوں نے کنفرم کیا ان 4 سے جو ریسنٹ تھے, ان 4 نے کہا ہم سے تو کوئی مشورہ نہیں ہوا, نہ ہی ہم سے کنسلٹ. دوسری بات کہ اگر یہ ٹروپس آن گراؤنڈ میں آتے تو 3 آپشنز بنتی ہیں ادر دین خار جو انہوں نے فرمایا کہ وہ اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم پورے جو پرشین گلف ہے اس کو مائن سے بھر دیں گے. 1.
सेकेंड, उनकी शोर बेस्ड जो इंस्टॉलेशन है ईरान की, उससे वो मिसाइल और सरफेस टू शोल्डर लॉन्च है, इस तरह के मिसाइल लॉन्च करेंगे। तीसरा, अभी बात हो रही थी कि नेवी जो उसकी तबाह हुई है, तो नेवी की दो पोर्शन थे। एक तो नेवल थे जिसके 6-7 शिप्स से वो तो अनफॉर्चुनेटली तबाह हो गए, लेकिन जो उनकी IRCG की नेवी है जो मिसाइल बोर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट है और जिनकी कामाकाजी बोर्ड्स हैं, वो अभी तक उस सतह पे अभी तक टारगेट नहीं हो सकी, तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। सो एक अगर इस आइलैंड पे होता है जिसके चांसेस कम है। दूसरा, तेहरान मेरे ख्याल में 2000 किलोमीटर का फासला है उसका पोर्ट से किसी भी, सो उस 2000 किलोमीटर पे आपने आके अगर बैरी बेड़ा या मेरीन्स को लेके आएंगे तो उस 2000 किलोमीटर में आपका क्या होगा, जो कि ईरानी एक सरबराह ने कहा था कि आप पे अटैक हो रहा है ग्राउंड ट्रूप्स, तो उन्होंने कहा वी आर वेटिंग, एंड जो तरह इन्होंने फरमाया कि वो फिर ताबूत जाएंगे। तो तीसरी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये हो सकती है कि वो रबल्स में जो 440 kg यूरेनियम दबा हुआ है, अगर उसको डिग आउट करने के लिए जाते हैं, उसके भी चांसेस ब्लडी चांसेस हैं, बिकॉज एक तो उसको निकालने के लिए जो सलाहियत चाहिए, फिर दूसरा इट इज़ अ सुसाइडल काइंड ऑफ थिंग, तीसरा मेरे ख्याल में इन हालात में बूट्स ऑन ग्राउंड की स्ट्रेटजी भी फेल होती नज़र आ रही है। और है यही कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं और ये दुआ करते हैं कि सेंस शुड प्रिवेल कि इन 5 दिनों में कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, ईरानियन भी इंगेज हो, गिव एंड टेक हो। अगर खुदा न खास्ता ये टाइम गेन करके अगर ट्रंप ने अपनी रविश ना बदली तो जंग के जो असरात, एक बड़ी मशहूर बुक है चोक पॉइंट, एडवर्ड फिशमैन की है, उन्होंने किसी इंटरव्यू में भी बताया कि मैं कई अरसे से ये दुहाई दे रहा हूँ कि जो आपकी स्टेट ऑफ होमस है उसका एक सिर्फ तेल और उस पे ना रहे, उसके ऊपर जो उसके दूसरे असरात हैं, जो आपकी ग़िज़ाई सूरत हाल पे असरात आएंगे, जो आपकी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग पे। सिमिलरली मैं एक और बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि ईरान की जो सलाहियत है, वो आपने मुझसे सवाल पूछा था, वो किसी तौर कम इसलिए भी मुझे होती नज़र नहीं आती, उसकी जो टारगेटिंग फ़िलॉसफी है, दैट्स अ कमेंडेबल फ़िलॉसफी। आप देखें उन्होंने किन टारगेट्स को किया जिससे आलमी मईशत और उन मुल्कों को जो अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट करें उनकी इकॉनमी हिली। फिर उन्होंने अमेज़ॉन, IBM बैंक्स जो अमेरिकन बैंक्स थे उनको टारगेट किया। तो टारगेटिंग फ़िलॉसफी बेहतर है। फिर एक आखिरी बात मैं आपकी इजाज़त से बताना चाहूँगा कि देखें कितना बड़ा सानिया हुआ कि कितनी शहादतें हुई, लेकिन जो लीडरशिप आई है वो लीडरशिप नहीं है जो मुतअद्दिल मिजाज थी, बल्कि एग्रेसिव लीडरशिप आई। उनसे आप ये तवक्को करें कि वो ईरान, अमेरिका या इजराइल को लिवरेज देंगे, आई डोंट थिंक सो।